بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی آتا رہا، آئندہ بھی آتا رہے گا، لیکن میری اور آپ کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے ساتھی جن کو میں جانتا ہوں، میرے ملنے والے جو پچھلے رمضان میں میرے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ ہر ایک کو اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوست احباب کا علم ہوگا کہ پچھلے رمضان میں جو رات کے قیام میں، دن کے صیام میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ دوست دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمارا بھی راستہ یہی ہے اور منزل ہماری قبر ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اور آخرت کی منازل میں سے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی وہ قبر ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا، اس قدر روتے تھے، تبل لحیتہ، آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، آخرت کا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں روتے، عذاب قبر کا سن کر بڑا روتے ہیں۔ فرمانے لگے ہاں، یہ قبر جو ہے یہ سب سے پہلی منزل، سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ ان نجا منہ فما بعدہ ایسر، یہاں سے نجات مل گئی تو بعد والا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے جو لمحات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ آپ کا فرمانا ہے کہ رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھتا ہوں، بیسک بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ وضو کریں، جو آپ جسم کے اعضاء دھو رہے ہیں، گناہ جڑ رہے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز پچھلے معاف، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ پچھلے معاف، ایک رمضان سے دوسرا رمضان پچھلے معاف۔ یہ اللہ نے سارے بہانے ہمیں معاف کرنے کے لیے دیے ہیں کہ آئیں میرے پاس، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں مجھ سے معافی مانگ لیں۔ میری رحمت، قرآن مجید میں دو قسم کے الفاظ ہیں۔ ایک ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، اس کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر تیری رحمت نیک لوگوں کے لیے ہے، کوئی کمال نہیں، وہ تو نیک ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان پر، ان کے لیے رحمت ہونی چاہیے۔ ہم تو اپنے متعلق پوچھتے ہیں، یا اللہ کوئی ہمارے لیے بھی پیغام ہے، میرے لیے کوئی پیغام، آپ کے لیے کوئی پیغام؟ مالک فرماتے ہیں کہ میرے گناہ گار بندوں کو بھی میرا پیغام سناؤ۔ نیک بندوں کے لیے رحمت ہے ہی، گناہ گاروں کے لیے پیغام۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ متقی پرہیزگار بندے، نیک بندے نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے جو اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، جن سے خطائیں ہو گئیں، گناہ گار بندے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اس مالک کی صفت الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اللہ کی رحمت نیکوں کے بھی قریب، گناہ گاروں کو بھی پیغام دے دیا کہ تم آنے والے تو بنو، آؤ مجھ سے مانگو۔ گھر بیٹھے رحمت نہیں ہوگی، رحمت کے حصول کے لیے شرط ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جناب یوسف علیہ السلام گم ہو گیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نہیں ملا،
بنیامین بھی گم ہو گیا دوسرا بیٹا۔ اب اس قدر پریشان ہیں، اس قدر رو رہے ہیں، غب یضت عیناہ من الحزن، قرآن کہتا ہے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی۔ ایک دن بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹو ایک کام تم کرو، ایک اللہ کرے گا۔ ابا جی ہم کیا کریں؟ فرمایا میری پوزیشن دیکھی ہے، میری بینائی چلی گئی یوسف کے غم میں علیہ السلام۔ اب ایسے کرو جاؤ، یا بنی اذهبوا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ ایک کام تم کرو گے اور وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تلاش کرنا تمہارا کام، تجسس، تحرک، اور رحمت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ جاؤ تم تلاش کرو، مل جائیں گے۔ اور جب گئے دیکھا ایک بیٹا تخت مصر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یا تو وہ وقت تھا جب بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کنویں میں پھینک رہے تھے جناب یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے، یا اللہ یہ بھائی کیا سلوک کر رہے ہیں؟ مالک نے فرمایا اے یوسف فکر نہ کر۔ یا اللہ فکر کیسے نہ کروں؟ کنواں ہے، اس میں پھینک رہے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں اسی وقت میں نے وعدہ کر لیا تھا جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ اے میرے پیارے یوسف، یہ تجھے کنویں میں نہیں ڈال رہے بلکہ تخت مصر پر بٹھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یا اللہ کنواں اور تخت مصر، ہاں ایک وقت آئے گا لتنبئنہم بامرہم ھذا، تیرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں تو ان کو آگاہ کرے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور پھر وقت آیا، تخت مصر پہ تشریف فرما ہے اور سامنے بھائی کھڑے ہوئے۔ وہی بھائی چاہتے انتقام لے سکتے تھے۔ آج جو ہمارا رویہ ہے نا، برادریوں میں، محلوں میں، عزیز و اقارب میں، معمولی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، ختم ہونے کو نہیں آتا۔ نسل در نسل وصیت کرتے ہیں کہ تم نے بدلے لینے ہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ فاعفوا واصفحوا۔ اگر کوئی باہمی تنازع جھگڑے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ اور یہی بس نہیں کیا، اللہ نے ایک سوال بھی کیا ہے مجھ سے اور آپ سے، اللہ نے سوال بھی کیا ہے۔ اس سوال پہ کبھی غور کریں تو انشاءاللہ ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جو ہماری برادریوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مالک کیا فرماتے ہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ یہ کویسچن ہے، یہ اللہ کا سوال ہے۔ مالک فرماتے ہیں کیا تم یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں اللہ تمہیں معاف کروں؟ کون بد نصیب ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہ کرے؟ یا اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ تو مالک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ میں معاف کروں، پہلے آپس میں معاف کرنا تو سیکھو نا ایک دوسرے کو۔ اور یہ عظمت کی دلیل ہے۔ غلطی کسی کو انسان چلا جائے، وہ کہتے یار مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا کون صحابی ہوگا؟ ان دونوں کا کسی بات پہ تنازع ہو گیا، آپس میں کوئی تلخ باتیں ہوئیں، ایک دوسرے کو سنا کے گھروں کو چلے گئے، لیکن دونوں کو چین نہیں آ رہا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، عمر کے ساتھ میں نے کوئی دفع باتیں کر لی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے ہیں، ابھی یہ بات کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی دوڑے ہوئے آ رہے اور سن لیا کہ غلطی تو میری تھی۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے۔ سنتے یا رسول اللہ ابو بکر کی غلطی نہیں، میری غلطی ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ ہم تقریریں، واعظ بہت سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔
تو اللہ نے جو سوال کیا ہے نا، کبھی اس پہ غور کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور ان جھگڑوں کو، ان تنازعات کو ختم کر کے فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو مالک فرماتے پہلے آپس میں معاف کرو، آئیے اس اللہ کے حضور جھک جائیے، اس سے معافی مانگیے۔ مالک فرماتے میرے پاس آؤ، تم آنے والے بنو، تمہارے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، من تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اگر تم ایک بالشت میرے پاس چل کے آؤ گے، میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کے استقبال کروں گا۔ تم ایک ہاتھ بڑھو گے، میں دو ہاتھ بڑھوں گا۔ تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا، تمہارے آنے میں دیر ہے۔ اور میرا وعدہ ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جہاں رمضان کے مسائل ہیں درمیان میں یہ آیت ہے، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو بتا دو میں بالکل قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، آؤ مجھ سے مانگو، اجیب، میں قبول کرنے والا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ یا اللہ یہ منظور کالونی والے کہتے ہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمیں بتا تو صحیح تو کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کوئی لمٹ بھی ہے؟ تو مالک نے فرمایا میرا پیغام پہنچا دو۔ یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لقیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو ساری زمین کو بھی گناہوں سے بھر دے اور تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، شرک والا گناہ نہ ہو، لقیتنی ایک ملاقات میرے ساتھ کر لے، ایک دفعہ مجھ سے مل لے اور کہہ دے یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی۔ اقرار کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے، آؤ تو صحیح۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے، نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، جو بھی اللہ نے یہ وقت دیا ہے غنیمت سمجھیں، دن کا صیام، رات کا قیام، اور اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے منہ کو بند کر لیں، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ غلط نہ پکڑیں، نگاہ کا روزہ ہے، آنکھ غلط نہ اٹھے، زبان غلط نہ بولے، پاؤں غلط چل کے نہ جائیں، ورنہ جو آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اپنے منہ کو کھانے پینے سے بند رکھا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان کے گناہ ہے۔ اللہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے، اور اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ زبان کا صحیح استعمال ہے، اور اس سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین نے اگر رمضان نصیب فرمایا ہے تو رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بھی دے رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انزل رحمتك وشفاءك في الارض كما ان رحمتك في السماء۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك۔ آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، اللهم انت ترحمنا فارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وقنا شر ما قضيت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نستجيرك من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، ہم سب کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے مالک روحانی جسمانی تمام بیماریاں دور فرما۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہر وہ خیر جس کا مطالبہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہمیں نصیب فرما۔ ہر وہ شر جیسے آپ نے پناہ طلب کی ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری تمام جائز ضروریات کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بڑے چھوٹے مرد عورتیں فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہم ارفع درجتہم فی مہدیین۔ اللہم نور قبورہم برد مضاجعہم وسع مداخلہم جئناک شفعاء فاغفر لہم ولا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم۔ اللہم فی ذمتک وحبل جوارک فقہم من عذاب القبر من عذاب النار، فقنا من عذاب القبر من عذاب النار۔ یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔